مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. روزانہ اس کو ایک نئی گیند پھینک دی جاتی ہے، کبھی ادھر تو میڈیا ادھر بھاگنے لگتا ہے، پھر کبھی ادھر پھینک دی جاتی ہے، کبھی ادھر. بندہ کرے تو کیا کرے. آج جب نمودار ہوئے فیصل واوڈا صاحب ٹی وی پر تو کوئی 40 منٹ تک تو وہ چھائے رہے. اور مزے کی بات یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی ان کو لائیو دکھایا، حالانکہ پی ٹی آئی والے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ نہیں دکھاتے. آج بھرپور پی ٹی آئی کو آج کوریج ملی کیونکہ شاید انہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا باتیں کرنے والے ہیں. پھر بھی خوش نہیں ہے، پھر بھی خوش نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا اتنا اہم کیسے ہو گیا. میں ایک ایڈ کر دوں ان کے 2 ریئیکشن جو میں نے دیکھے ہیں، پھر آپ کنٹینیو کریں. علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی واوڈا صاحب نے ہماری لانگ مارچ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. ہر چینل اور پی ٹی وی پہ چل رہا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ #imported گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا ہے. شکوک و شبہات تو ہیں، لیکن آپ نے بھی تھوڑی دیکھی پریس کانفرنس، ہم نے بھی دیکھی. ایک عجیب و غریب پریس کانفرنس تھی جس میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک گراف بنایا اور کچھ انہوں نے خطرناک باتیں بھی کی جو ہم نے سنی. یہ لاشیں گریں گی، خون گرے گا، یہ ہوگا. یہ ہے گرافیکل ریپریزنٹیشن. یہ ہمارا اس وقت کا ریاستی اور سیاسی نقشہ، یہ ہمارا ریاستی اور سیاسی نقشہ ہے. اس کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں ہی آ جائیں. انہوں نے جو یہ کہا کہ جی کہ مزید لاشیں گریں گی. اب عمران خان صاحب تاثر تو یہ دے رہے ہیں کہ جی بالکل پرامن ہوگا اور ہم ریڈ زون میں بھی نہیں جائیں گے اور یہ ایک انقلاب آ رہا ہے، حقیقی آزادی کی لڑائی ہے. لیکن جو باتیں آج بار بار فیصل واوڈا نے کی اس سے تو خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ یہ اگر کوئی پلاننگ ہے اور یہاں پہ خون بہنا ہے. کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب پچھلی مرتبہ خان صاحب یہ کر رہے تھے مارچ 2014 میں تو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا اور پھر وہ جو لاشیں گری تھیں اس کو مسلسل آگے اس پہ بات ہوتی رہی. تو اس میں ہے پریشانی کی کافی باتیں بھی ہیں. فیصل واوڈا ایک پارٹی کا غدار بن گیا، لیکن یہ وہی فیصل واوڈا ہے جو آپ کے مطلب جگری یار تھے، ہیں. آج کے بعد شاید نہیں ہوں گے، مجھے نہیں پتا. ایک بات ہے، ذرا دیکھیں، یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل پہ باقاعدہ کھل کر اب سیاست ہو رہی ہے.